قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی نام ہے خون بہانا۔ اگر کسی نے قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کیا، اس کو زندہ ہی صدقہ کر دیا، تو اس کی قربانی بالکل نہیں ہوگی، جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور ایصال ثواب زندہ مردہ دونوں کے لیے پہنچانا جائز ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے، مردوں کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 قربانی دی ہیں۔ تو 2 قربانیوں میں حضرت علی نے فرمایا اوصانی ان اضحی عنہ وانا اضحی عنہ۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، ایک قربانی تو اپنی طرف سے میں دیتا ہوں اور ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیتا ہوں۔ تو یہ قربانی کے مسائل ہیں۔ اب قربانی کے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں اکثر لوگ سہولت بھی ہوتی ہے، جگہ بھی تنگ ہوتی ہے، باندھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، چارہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ حصہ کم پڑ جاتا ہے، 35-30 ہزار روپے کے لگ بھگ ہو جاتا ہے، چھوٹا جانور ذرا مہنگا پڑ جاتا ہے، تو اکثر لوگ بڑے جانوروں میں حصہ رکھتے ہیں۔ تو اس پہ ایک بات ملحوظ خاطر رکھیں، سارے ہم عقیدہ ہو، اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے، قیدیانی ہو، تو سب کی قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی حرام کی کمائی، اس میں ایک بندہ بھی حرام کی کمائی والا شامل ہو، کسی کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو ہم عقیدہ ہونا اور اس کے مال کا پاک و صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ کون کون ہیں، کون کون نہیں۔ تو جو ہم خیال ہیں، سب کو پتہ ہے ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اگر کسی ایک بندے کے گوشت کا نیت ہو، فرمایا سب کی قربانی خراب ہو گئی۔ تو بندہ محنت بھی کرے، پیسے بھی لگائے، جانور بھی خریدے، اور اس کی اخلاص بھی بہت زیادہ ہو، بڑے پیار محبت سے پال رہا ہو، اور آخر میں کسی کے گوشت کی نیت ہو، یا کوئی حرام کمائی والا اس میں شامل ہو، یا کوئی شیعہ مسلک شامل ہو، یا اس میں قیدیانی شامل ہو، تو خراب عقیدے والا بندہ شامل ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے۔